ہم اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ جس پستی اور جس زوال کے اندر ہم ہیں، ہم اس کا تاریخی طور پہ ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں بحیثیت پاکستان کے، بحیثیت قوم کے، بحیثیت مختلف صوبوں کے لوگوں کے، گروہوں کے، مسلکوں کے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنے میں بے انتہا مدد مل سکتی ہے، اور ہماری کچھ قومی سطح کے اوپر ہم بعض بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے چینی اور اضطراب اور بے بسی اور مایوسی کے اندر جکڑے رہتے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ جیسے ایک دلدل سے نکل کے دوسری دلدل میں، اور دوسری دلدل سے نکل کے ہم تیسری دلدل میں گر جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قوم دعائیں بھی کرتی ہے، سجدے بھی کرتی ہے، تو اس کا حل نہیں ملتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ بات یہ ہے کہ بحیثیت جتنا انسان کم تعلیم یافتہ ہوتا ہے، جتنا انسان کم ہنر یافتہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی کچھ بے صبرا ہو جاتا ہے۔ اور آج کا دور چونکہ سائنسی ہے اور انتہائی تیزی سے آگے جا رہا ہے، ہر انسان اس دنیا کو اور ٹیلی ویژن اور مختلف ذرائع کے ذریعے دیکھتا ہے۔ جب ان کو آگے بڑھتا دیکھتا ہے تو ہر قوم، ہر گروہ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں، چند منٹوں اور چند ہفتوں، مہینوں میں ایک دم دولت اکٹھی کر لے۔ لیکن اس کے بھی کچھ اسباب ہیں اکٹھی نہ ہونے کے۔ تو ہم اس کا کچھ تاریخی جائزے پہ شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے وہ علاقے، یعنی جو کراچی کے بائیں طرف سے شروع ہوتے ہوئے اور سندھ کا کچھ علاقہ اور بلوچستان، اور پھر پنجاب کا جو جنوبی پنجاب ہے، اور مغربی پنجاب سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل اور پٹھانوں کے علاقوں، اور صوبہ سرحد سے ہوتا ہوا افغانستان کی پٹی، اس کے یہ کیا کیفیت تھی پاکستان بننے پہ، پاکستان کے اندر شامل ہو کے ان کا کیا حصہ رہا، اور بھارت کا ترقی کی کیا وجوہات ہیں۔ ہم بعض بار یہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اور قوم کو یا اس کا صحیح جائزہ پیش نہیں کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے یا ترقی کے راستے پہ چلنے یا ترقی کرنے کے لیے صرف بے چینی اور اضطراب سے کام نہیں بنتا۔ کچھ تاریخی حقیقتیں، کچھ وقتی حقیقتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا ہم جائزہ اس طرح لیتے ہیں کہ جہاں جب عام لوگوں جو تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں مغلوں کی حکومت تھی، مغلوں سے پہلے خلجی آئے، تغلق آئے، اور لوگ بھی آئے، اس سے پہلے ہندوؤں کی حکومت رہی، پورے ہندوستان کے اوپر ہندو قوم کی حکومت تھی۔ ان سے چلتے ہوئے ہم جس سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ پھر جب مغل آ گئے تو مغلوں کے 6 بادشاہوں تک تو یعنی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کافی مشہور دور رہا، اور اس میں عروج اور ترقی بھی رہا۔ لیکن اس کے آخری بادشاہ جو تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، جو کوئی 1707 کے اندر جس کا انتقال ہوا، اور 50 سال سے کچھ اوپر اس نے حکومت کی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں کسی بھی ملک یا قوم کے اندر جہاں دارالخلافہ ہوتا ہے، ساری چیزیں، ساری تہذیب، سارا کچھ سمٹ کے وہاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی دارالخلافے کے اندر صنعت و حرفت سب سے زیادہ عروج پاتی ہے۔ اس کے اندر یعنی آرٹسٹ کہہ لیں، آرٹیزن کہہ لیں، جو یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جگہ ملتی ہے، ان کو روزگار ملتا ہے، مختلف چیزیں پروان چڑھتی ہیں، مختلف علوم، فنون، شوق، اور یہ جو ہے یہ مختلف اپنی رائیں ڈھونڈتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کرتی چلی جاتی۔ تو ہندوستان کا جو پوری تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا وہ دہلی بن گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جوں آپ دہلی کے قریب ہوتے جائیں گے تو وہ بادشاہی ماحول کے ہوتے ہوئے اور تہذیب جو تھی اس کا وہ زیادہ عروج پذیر تھی، اور تمدن اور ثقافت اس کا زیادہ نمایاں تھا اور اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جو آپ اس علاقے سے دور چلتے چلے گئے، کیونکہ وہ تو گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹوں پہ جانا، پیدل جانا، اس وقت یہ تھا کہ جتنا دور آپ وہاں سے ہوں گے اتنی ہی سمجھے آپ تاریخ کے گرد و غبار میں آپ گم ہوتے تھے، اور جتنا اس کے حاکموں سے دور یا مین مرکز سے دور ہوتے تھے، وہاں جو ترقی اور اس طرح کی چیزیں اتنی ہی وہاں کم ہوتی چلی گئی۔ اور وہاں یہ ہوا کہ مغلوں کے دہلی کے آس پاس کے لوگوں کا زبان دیکھیں، ان کی گفتگو، ان کے نشست بسخار کے طریقے، ان کی شاعری، علوم، فنون اور صنعت و حرفت جو
وہ اس دور تک پھیلتے وہ مختلف شکلوں میں بن چکی تھی، وہ وہاں اور اس کے پاس کے علاقوں میں یا جہاں ان کے لیے وہ قدرتی طور پہ پنپنا آسان تھا وہاں پھیلی. لیکن وہ پورے ہندوستان کے اندر یہ آپ کو محسوس ہوگا، جو پرانا ہندوستان ہے اس کے اندر تمام جگہ ترقی نہیں ہوتی. اور یہ ساری دنیا میں یہی اصول لاگو ہے کہ جیسے اب برطانیہ کی سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو لندن میں ہی نظر آئے گا. امریکہ کا کو آپ پاکستان سے اس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں 2-3 شہر ہیں، پاکستان میں بھی 2-3 شہر ہیں جو مل کے ایک طرح کا یعنی حکمرانی اور تہذیب اور تمدن اور اب صنعت و حرفت کا وہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. اس طرح کچھ ملکوں میں 1 ہیں، کچھ ملکوں میں 2 ہیں، کچھ بڑے ملکوں میں 3-4 بن چکے ہیں. تو دہلی کو پاکستان کے اوپر ایک فوقیت یہ حاصل ہے کہ دہلی کی مغل سلطنت کے بعد وہاں جو تعلیم اور تربیت ہوتی رہی وہ ہندوؤں کی بھی ہوتی رہی، مسلمانوں کی بھی ہوتی رہی. مسلمانوں نے یہ غلطی کی کہ یہ صرف طاؤس و رباب میں پڑھتے چلے گئے، شعر و شاعری اور اس کے اندر دربار میں رہنا اور ساتھ فرچی سلام کرتے رہنا جھک کے، اور انہوں نے بڑی نفاستیں اور نزاکتیں پیدا کر لیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہندو تھے جو ذرا مرکز کی مین دھار سے ذرا دور تھے، وہ آہستہ آہستہ وہ جو بنیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بزنس میں ہوتے گئے. مسلمان بادشاہ جب زمین اور اس علاقے فتح کرتے تھے تو ان کا ایک سسٹم چلتا تھا کہ وہ ایک کو گورنر بنا دیتے تھے، گورنر آگے وہ 2 بندوں کو زمین دے دیتا تھا، 2 آگے 4 کو، 4-8 کو، اس طرح وہ ہر بڑا جو عہدے دار تھا زمین اس کو بادشاہ وقت دے دیتا تھا یا صوبہ یا علاقہ، اور وہ آگے اس سے کام کرانے کے لیے اگلے لوگوں کو دے دیتا تھا. اور حتیٰ کہ وہ مزارے آ جاتے تھے جو اصل میں کھیتی باڑی کرتے تھے، اور وہ ہر ایک کو درجہ بدرجہ اس کا حصہ ملتا چلا جاتا تھا، اور وہ سلسلہ اوپر تک بادشاہ تک جاتا تھا. یہیں سے یعنی ٹیکس یا لگان اکٹھے ہوتے تھے، یہیں سے مختلف گروہ یا مختلف طبقات ان کی پرورش ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. تو مسلمانوں میں جب تک عروج رہا انہوں نے صنعت و حرفت کی طرف ذرا کم توجہ کی، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں انہوں نے ایجاد کی، لیکن باقی یہ حکومتی کاموں میں انہوں نے شغل میں ان کا زیادہ رہا. سازشیں، جوڑ توڑ، گروہ بندیاں، اور یعنی دشمنوں سے یا غیروں سے جو بندہ کو ٹوٹ جاتا تھا وہ غیروں کی طرف، غیر فوراً ہندو تھے، ہندوؤں کے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے، کچھ ان کی جاگیریں، کچھ ان کی ریاستیں مضبوط ہوتی چلی گئیں، وہ مرکز کو کمزور کرتے رہے. تو یہ نتیجہ ہوا کہ دہلی کی فوقیت یہ ہے کہ دہلی جب پاکستان اور ہندوستان بھارت وجود میں آئے تو دہلی اسی طرح مرکز موجود رہا. اس سے جو وہاں جو تعلیم اور تربیت اور فن جو ایجاد ہوا تو وہ سارے کے سارے ہندوستان کے اندر رہ گئے. جتنی صنعتیں لگیں، یعنی اب اس کا انگریز کا دور بھی شامل کر لیں، جو کارخانے لگے وہ سارے دہلی میں تھے. پاکستان بننے سے پہلے بھارت کے اندر سٹیل ملیں لگ چکی تھی، بھارت کے اندر اس کی جو بندرگاہیں تھیں وہ ڈیولپ تھیں، یعنی جو اس لحاظ سے بمبئی اور کلکتہ جو ہے کئی 100 سال سے عملی تجارت کر رہی تھی. سورت کی بندرگاہ تھی، مدراس تھا، بے شمار بندرگاہیں اور بے شمار علاقے جو تھے مختلف سرگرمیوں کا مرکز بن گئے. تو مغل سلطنت کے زوال کے بعد اور کئی علاقے سرگرمیوں کا مرکز بن گئے، کئی ایک طرح کے صوبے بن گئے یا گورنریاں بن گئیں، مختلف ریاستیں وجود میں آ گئیں. جس طرح آپ ٹیپو سلطان کو سمجھتے ہیں تو یہ بنگلور کے اندر، کرناٹک کے اندر، اس طرح اور بھی بے شمار بن گئی. پنجاب میں سکھوں کا زور ہو گیا، صوبہ بہار بنگال کے اندر اور چیزوں لوگوں کا زور ہو گیا. تو بھارت کی ہمارے اوپر یہ فوقیت ہے کہ تمام جو ڈیولپڈ علاقے تھے، ذہنی، شعوری، عقلی اور صنعت، وہ سارے ہی وہاں رہ گئے. اور مسلمان آخری وقت میں اتنے پسماندہ ہو چکے تھے، اتنے غریب پسماندہ پس گئے. تو ہندو نے ایک طریقہ انگریز کے آنے کے ساتھ یہ دیکھا کہ اس نے مسلمان سے نجات کے لیے اس نے فوراً ایک پینترا بدلا اور وہ انگریز کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا. ہر جگہ اس نے مسلمان کو کاٹنا شروع کر دیا، اس کو برباد کرنا شروع کر دیا. کچھ دولت سے انگریزوں کو دی، کچھ اندرونی راز دیے، کچھ ان کی کمزوریاں بتائیں، کچھ محلوں کی کمزوریاں بتاتے مسلمانوں کے وہ تمام راز ان کو دیتے چلے گئے. بات سنتی چلی. ہاں، جو انگریز تھا
وہ نہ صرف ان ہندوؤں کو بلکہ وہ جو درباروں سے ناراض شدہ جو لوگ تھے ان کو بھی ساتھ ملاتا چلا گیا. تو یہ بر صغیر ہندوستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں انتہائی مختصر لڑائیوں اور جنگوں کے بعد انگریز علاقے پہ علاقہ فتح کرتا چلا گیا. اس مکار قوم نے کوئی بڑی جنگیں نہیں لڑ کے ہندوستان کو فتح کیا. ایک انگریز خود کہتا ہے کہ جب وہ بھارت کے اندر آئے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ کلکتہ میں پرتگیزی آئے اور دوسری قومیں آئیں، انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی یہاں پہ کہ یہ قوم انتہائی لڑنے جھگڑنے والی قوم تھی. یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے کہ ہر وقت یہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. ہر بندہ دوسرے لڑ جھگڑ رہا ہے، ہر ہمسایہ دوسرے سے برسرے پیکار تھا، ہر گھر کے اندر ہر نواب کا دوسرے سے، یعنی لاگ بازی یہ اتنی زیادہ تھی. تو وہ اس نے ان کو بھی حیران کیا کہ یہ ہر اور ان کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو بیماری اس پورے علاقے میں پڑ چکی تھی، اس نے ان کو بے انتہا فائدہ پہنچایا. بیرونی قوتوں کو وہ کوئی اپنی فوجوں سے انہوں نے فتح نہیں کیا، وہ صرف دو راجوں مہاراجوں کی لڑائی اور ان کو دیکھتے ہوئے ایک کا ساتھ دینے لگ گئے اور ایک کو ڈبونے لگ گئے. پھر اس کو ڈبو دیا تو پہلے کو بعد میں جب وہ طاقتور ہوا اس کو کسی اور کی مدد سے برباد کر دیا. تو انگریز اس طرح مستقل آگے بڑھتے چلے گئے، ایک راجے کو برباد کر کے پھر دوسرے کو کر دیا، پھر کچھ دیر کے لیے اس کو ساتھ دیا تو تیسرے کو برباد کر دیا. تو یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پلاننگ سے آگے بڑھتے چلے گئے اور تمام راجوں مہاراجوں کو برباد کرتے کرتے کلکتے سے یہ نیچے مدراس کی طرف اس طرف گئے، وہاں بمبئی کی طرف گئے، پھر وہ سندھ کی طرف آ گئے. پھر مختلف سمتوں میں انہوں نے اوپر کی طرف بڑھنا شروع کیا. سندھ سے وہ آگے ملتان اور پھر وہ پنجاب کی طرف آئے، پھر سینٹرل انڈیا میں گئے. ادھر سے بنگال کو میں تو داخل ہوئے ہی تھے، بنگال کو برباد کرتے ہوئے پھر وہ اوپر باہر کی طرف چلے گئے. شروع میں بنگال سب سے زیادہ دولت پیدا کرنے والا صوبہ تھا. ایک تو وہاں پانی بہت، دوسرے زمین ذخیر بہت تھی، اور پرانے زمانوں میں تو زمین ہی سب سے زیادہ دولت کا ذریعہ تھی اور وہاں مچھلی تھی. تو انگریز نے وہاں خوب لوٹا. بنگال کی جو بڑی ریاستیں ہیں ان کا اتنی بربادی اس نے کی کہ اگر اس کے اوپر ایک پورا لیکچر کیا، کئی لیکچر اور کئی کتابیں لکھی جائیں تو انگریز نے جتنا بنگال کو لوٹا ہے اور جتنی دولت وہاں سے اکٹھی کی کر کے واپس لے گیا، اس سے تو برطانیہ تو وہیں سے بننا شروع ہو گیا، بدلنے اس کے حالات بدلنے شروع ہو گئے. اور جو انہوں نے اس کی لڑائیاں دیکھی، ان لوگوں کو لڑایا اور وہ قبضہ کرتا چلا گیا. اور جب وہ آگے بڑھتا بڑھتا پھر وہ حتیٰ کہ وہ اس نے دہلی تک پہنچ گیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کی تفصیل ہم بات کسی وقت کریں گے. پھر 1849 کے آس پاس یہ رنجیت سنگھ کی انتقال کے بعد پھر اس سلطنت کو انہوں نے یعنی اس ریاست کو برباد کر دیا. پھر وہ دہلی کے اوپر 1857 کے اندر انہوں نے جو کیا وہ پھر آخری ایک غدر ہوا اور وہ مسلمان زیر ہو گئے اور یہاں سے مسلمانوں کی سلطنت کو پرچم تھا انہوں سرنگوں ہو گیا. تو ہندو اس دور میں جو بزنس مین اور کائیاں لوگ تھے انگریزوں کو سپورٹ کرتے چلے گئے، اندرونی راز بتاتے چلے گئے اور ان کے ساتھ تقویت پکڑتے چلے گئے. کیونکہ انگریز یہاں اتنی تعداد میں کبھی آئے ہی نہیں تھے کہ جس طرح یورپ کی جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں تو پورے کا پورا ملک چلتا تھا، پوری لاکھوں کی فوج چلتی تھی اور پھر جا کے چند لڑائیوں کے بعد یا وہ پسپا ہو جاتے تھے یا پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہاں کچھ بھی حاصل نہیں تھا. یہاں انگریز نے ان کی آپس کی خانہ جنگیوں، لڑائیوں، حتیٰ کہ محلوں کے اندر جو محل ہوتے تھے اس کے اندر جو سازشیں چلتی رہتی تھیں انہوں نے اس کی معلومات لینی شروع کی. تمام یعنی ریاستوں کے راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں کے اور دہلی کے اور لکھنؤ کے اور اودھ کے نوابوں کے جو اندرونی جھگڑے چلتے تھے انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ایک کو دوسرے سے لڑایا، دوسرے کو تیسرے سے لڑایا، تیسرے کو چوتھے سے لڑایا اور وہ ان کو توڑتے چلے گئے. وہ اس طرح بالکل جو سمجھے کہ خشک لکڑی اور تنکوں کی طرح ٹوٹتے چلے گئے، لیکن وہ اپنی لاگت بازی سے باز نہیں آئے. تو اس میں جو ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک جو سمجھنے کا پہلو یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھارت کے مقابلے میں پیچھے کیوں، اور ہمارے تمام ناقد اور لوگ ایک دم یہی تحریر اور شروع کر دیتے ہیں کہ بھارت میں ترقی بہت ہو رہی ہے، بھارت ٹیکنالوجی میں آگے، بھارت اس کے اندر یہ آگے. وہ یہ بھول جاتے ہیں جب یہ پاکستان بنا تھا یہ سندھ کی حالت کیا تھی، کراچی کیا تھا، بلوچستان آج بھی کیا ہے اور فرنٹیئر کیا ہے، خون خرابہ اور بندوق گولی کا راج ہے.
تو یہ تمام علاقے یہاں تک تو یعنی حکومتی ریٹ جو تھی نہ یہاں حقیقی معنوں میں آئی، نہ انہوں نے توجہ دی. یہاں وہ بڑے بڑے انگریز نے ایک کمال کیا کہ ہر علاقے میں 2 خاندان پیدا کی، اور وہ 2 خاندان بھی اتنے انتہائی نچلے کمین رذیل لوگوں کو اٹھایا، اور ہر شہر ہر بستی کے اندر 2 خاندان پیدا کر دی، اور دونوں کو کچھ کچھ رعایتیں اور کچھ کچھ طاقتیں دے دیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہی جو ان کی خصوصیت دیکھی تھی کہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، ہر وقت چغل خوری کرتے تھے، اور ہر ایک جو خاندان تھا وہ دوسرے خاندان کی جو اس کا مد مقابل تھا اس کی خبر سرکار دلی کو پہنچاتے رہتے. ایک اس کی پہنچاتا تھا، دوسرا اس کی پہنچاتا تھا، اور انگریز کو بغیر جاسوس رکھے ہوئے دونوں کی پل پل کی خبر ہو رہی تھی، چاہے وہ سندھ کا اندرون ہو، وسطی ہو، مشرقی ہو، بلوچستان ہو، میاں والی ہو، اٹک ہو، سرگودا ہو. تو یہ تمام علاقوں، پوٹھوہار ہو، یہاں کے تمام علاقوں کی جو تفصیل تھی ان تک پہنچتی رہتی تھی. پھر ان کی اپنی جاسوسی نظام علیحدہ تھا، اور وہ بڑی عقل مندی سے ان کو لڑاتا رہتا تھا. کسی کو اس نے تمغہ دے دیا تو کسی کو 2 توپ کی سلامی کا انعام دے دیا، کسی کو 3 سلوٹ دے دیے، کسی کو 1 تمغہ دے دیا، کسی کے نئے خطابات نکال دیے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کوئی خان بہادر ہو گئے، کوئی خان صاحب ہو گئے، کوئی سردار بہادر ہو گئے. ایسے اوٹ پٹانگ سردار دے کے ان کو بے وقوف بنا کے، نہ کوئی دولت چھین کے، اور یہ صرف لفاظی سے ان کو گدا بنا کے اور ان پہ حکومت کرتے رہے. اور یہ اپنی ان حرکتوں سے یہ تبدیل نہیں ہوئے، حتیٰ کہ قدرت نے ان پہ رحم کھا کے، اور جب نیا دور اور دنیا کی تاریخ کے حساب سے جب دنیا کی اور قوموں میں جنم لینے والے انقلابات اور آزادی کی لہریں اٹھیں اور وہ شعور یہاں بیدار ہوا، تو اس کی روشنی میں یہاں سیاسی جماعتیں بنی، اور سیاسی جماعتوں نے پھر آزادی کا مقدمہ لڑا، اور وہ پاکستان اور بھارت کی آزادی کے اوپر جا کے. تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان جب بنا ہے، نہ یہاں کوئی کارخانہ تھا، نہ یہاں کوئی صنعت و حرفت تھی، نہ کوئی تجارت اتنی لمبی چوڑی تھی. صرف کراچی سے فرنٹیئر تک انہوں نے ریلوے لائن بچھائی تھی جو روس کے سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کی اشد ضرورت تھی. بس یہ ایک بنیادی چیز تھی. اس کے اوپر چند ایک مشہور پل بھی بنے، مطلب سکھر کا پل ہے یا کچھ اور ہے. یہ ریل جو ہے یہ انگریز کی روس اور افغانستان سے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے لازمی حصہ تھا، لہذا اس نے یہ کر دیا. لیکن اس کے مقابلے میں اب پاکستان جو نوزائیدہ ملک تھا، نیا بنا ملک، وہ بالکل زیرو سے شروع ہوا. نہ یہاں کوئی سڑکیں تھی، نہ کوئی صنعت و حرفت تھی، نہ انتہائی چھوٹے پیمانے پہ جیسے گاؤں تھے اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے. دودھ دہی پیدا ہو گیا، اور جوتے موچی نے بنا دیے، اور کپڑا کھڈی پہ بن گیا، اور کچھ برتن ادھر سے آ گئے، کچھ مہنگے برتن بڑے شہروں سے آ گئے، اور گھی نکال لیا، اور بس. اور وہی جو 500 سال 1000 سال سے ایک تہذیب، بس اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی تھی. جو انگریز دور نے کوئی نئی چیزیں تعارف کرا دیں، کوئی جاپانی چیزیں آنے لگ گئیں 1915 کے اندر. جو تجارت کے جو کچھ فائدے پہنچنے لگے، وہ ہندوستانی ان نئی اور دنیاوی چیزوں سے متعارف ہوتے چلے گئے. لیکن اس یعنی انتہائی پسماندگی سے شروع ہوا. تو جو مشرقی پنجاب میں مسلمان تھے آباد، یہ اب اس بھارت کے اندر یہ پسماندگی کے دور میں یہ چھوٹی چھوٹی صنعت و حرفت کے اندر چلے گئے تھے. مطلب اس کے اندر دستکاری عام تھی، اس کے اندر چھوٹی صنعتیں ہیں جس کے اندر کوئی لوہار کی صنعت ہو گئی، اس طرح کی. تو یہ لوگ پھر پاکستان ہجرت کر گئے. پنجاب کا جو پورا علاقے کے یہ تھے، یہ ہجرت کر کے اس علاقے میں آ گئے. یعنی انہوں نے آ کے وزیر آباد میں بیٹھے، گجرانوالہ میں بیٹھے، کچھ لائل پور جو پرانا نام تھا اور اب فیصل آباد ہے، یہاں چلے گئے. لاہور تعلیمی حساب سے اور ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے واحد ایک ڈیولپ شہر تھا. یہاں چونکہ یہ اگر نقشے پہ دیکھیں تو یہ جو پشاور کے بعد سب سے کم پنڈی تو ایک چھاونی تھی جہاں سے صرف یہ گزر کے جاتے تھے. ایک شہر جو سٹیبل تھا، چونکہ یہاں جو لوگوں کا شعور اور شہری تمدن اور شعور تھا وہ کافی بیدار تھا. بیدار مغز لوگ تھے، وقت کو اور حالات کو سمجھتے تھے. ان کے اندر یعنی یہ شہری تمدن موجود تھا، اور یہ بادشاہ وقت کو ان سے ڈیل کرنے میں، ان سے معاملات طے کرنے میں کچھ آسانیاں بھی تھیں. مثلا جس طرح سکھوں کی حکومت تازہ ٹوٹی تھی، تو اس لیے بھی انہوں نے تعلیم و حرفت کا شہر، اور ایک مغرب کے اندر یہی ان کے قریب ترین ایک شہر تھا جو اس کو انگریز نے ڈیولپ کیا.
اور اس کے آب و ہوا بھی ایسی تھی کہ پانی بھی لگتے تھے، کیونکہ نیچے جاتے جاتے تو ریگستان شروع ہو جاتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھارت سے ہر وقت مقابلہ کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا ہے۔ بھارت کو یوں سمجھ لے کہ ایک وہ بنے بنائے اور ایک چلتے ہوئے چالو و رواں ملک سے ہندو نے سٹارٹ لیا ہے، اور ساتھ سارے ہندو کی دولت، سارے ہندو کا تجربہ اور ساری صنعتوں اور ساری چھوٹے چھوٹے کار و دفتری معاملات کے اندر ہندو کا راج تھا۔ انگریز نے ہندو کو بھرتی کر دیا تھا، تو وہ کلرکی لیول پہ اور چھوٹی ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر بھی ہندو ہی چل رہا تھا، اور مسلمان تو نہ اس کے اندر تھا، نہ مہنگی تجارت میں تھا، نہ کارخانے تھے، نہ کچھ تھے۔ تو یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ان مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، ایک بہت بڑا انہوں نے مار کا عظیم سر انجام دیا ہے۔ اس کی ایک مثال کراچی ہے۔ دنیا میں بہت کم شہر ہیں جو اتنی جلدی ڈیولپ ہوئے اور اتنی پاورفل طریقے سے انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے۔ بمبئی اس وقت بھی ایک ڈیولپ شہر تھا جب کراچی مچھیروں کی بستی تھی، آج کراچی اس سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر مختلف علاقوں سے، یعنی اس کے اندر پنجابی اور پٹھانوں کا اور دہلی سے آنے والے اردو سپیکنگ لوگوں کا ایک جو ہے جو میل ملاپ، اور اس سے انہوں نے جو ملک کو چلایا، یہ بھی ایک قابل فخر چیز ہے۔ یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف یہ دیکھ لیں۔ تو اس سے ایک نیا یوں سمجھ لیں تمدن سا وجود میں آ رہا ہے، اور اس کے اندر دوسرے جنگ عظیم کے بعد آنے سے اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ پاکستانی قوم اس تبدیلیوں کو بھی اپنا نہیں سک رہی، اور اوپر سے تعلیم کی کمی، ہنر کی کمی اور تربیت کی کمی، ان تین کمیوں کے باوجود یہ گرتی پڑتی اٹھتی ڈھہتی، یہ کچھ نہ کچھ اس نے بہت ترقی کی ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو یہ بذات خود ایک لیکچر کا متقاضی ہے کہ ہم کہاں سے چل کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ بھی مقام شکر یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہے کہ وہ گرتے پڑتے ہمیں ہمارا سہارا بنتا، ہمیں لے کے چلتا چلا جا رہا ہے۔ نہرو جو بھارت کا پہلا وزیر اعظم تھا، اور اس کی کابینہ تھی، ان کا خیال تھا یہ پاکستان، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اس پسماندہ مسلمانوں کو جو ایسی تھی کہ وہ ٹھڈا مارتے تھے تو یہ ہل جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا، بلکہ یہ گھٹنوں کے بل ہمارے پاس ہندوؤں کے پاس آ کے ہم سے منت کریں گے کہ ہم سے ملک نہیں چلتا، تم یہ لے لو، بس تمہاری رعایا کے طور پہ ہم رہنے کو تیار ہیں۔ یہ نہرو کا دعویٰ تھا، کیونکہ وہ پچھلے 200-300 سال سے اور پھر 100 سال سے انگریزوں کے ساتھ رہ کے اس نے جو تجربہ حاصل کیا تھا ہندوؤں سے، وہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا کرشمہ ہے جو آج تک ہندو نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیسے ایک نوزائیدہ پیدا ہونے والا لڑکتا اڑتا گرتا پٹکتا مارے کھاتا یہ بچہ جو